سیدنا معاذ بن جبل کی روایت ہے، اس میں ہمیں دو باتیں بہت اہم پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے اور پھر ہمارا اللہ پر کیا حق ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی کہ اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود آپ گدھے پر سواری کر لیتے تھے، اور گدھے پر سوار ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بیٹھا لیتے تھے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑی گاڑی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں میں اکیلا بیٹھوں گا، اور ڈرائیور کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتے، پیچھے بیٹھتے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنی بڑی شخصیت، سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیچھے گدھے پر ان کا ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، کیا تم کو پتہ ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر، اللہ کے کیا رائٹس ہیں بندوں پر، کیا حقوق ہیں؟ وما حق العباد علی اللہ، اور پھر اس کے بعد بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ سوال کیا آپ نے۔ یہ صحابہ کا احترام تھا، کہنے لگے قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے اور یا تو آپ کو معلوم ہے۔ اور یہ اس وقت صحابہ کرام کہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر صرف اللہ اعلم کہنا چاہیے۔ آج کے دور میں اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کریں۔ یعبدوہ، عبادت وہی عبادت ہوتی ہے جو اکیلی اللہ کی ہو۔ اگر اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر دیا گیا تو وہ تو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بندہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور کسی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، کسی پیر کو آواز دے رہا ہے میری مدد کیجئے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ عبادت نہیں رہا، یہ گناہ ہو گیا، شرک ہو گیا، عظیم گناہ ہو گیا۔